تو ڈیفینیٹلی ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کیچ کے عوام کو ریلیف دیں، آئدر چاہے پیار محبت سے اس کو دے دیں یا کہ زور زبردستی کر کے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی نیکسٹ کمنگ ویک میں اس کے اوپر ایکشن نظر آ جائے. زامران کے روڈ کو تو ہم نے 3 دفعہ چندے پہ بنایا ہے. ہم زامران والے تو پتہ نہیں ایرا میں نہ جہنم میں نہ جنت میں، نہ ایران میں نہ پاکستان میں. ہمارے بچوں کو 2 وقت کا روٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار ہمارا ذہن کرتا ہے چوری کرو، کیوں کوئی ہمیں نوکری نہیں ہے. تو وہ سٹرائٹ میں رہتا ہے فی الحال، نہ ادھر واٹر سپلائی ہے، نہ ادھر کوئی کچرا اٹھانے کا گاڑی ہے، نہ کوئی ڈبہ وغیرہ ہے. وادر میں ایک انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہوگی، ہمارے کچھ جوان اس میں شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے بازار کے ارد گرد کوئی شیڈز ان عورتوں کے لیے یا پبلک واش رومز. پی ایس صاحب سے کوئی مہینہ پہلے اس پہ بات بھی ہوئی تھی، ہم نے لوکیشنز بھی ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم نے کس کس لوکیشن پہ شیڈز بنانے ہیں. مجھے ملک آباد پیٹر والوں نے فون کیا تھا کہ ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا تھا ہم نے وہ اچیو کر لیا ہے، اور باقی بھی پیٹر کے لوگ آل پارٹی سے ہم سے رابطے میں ہیں کہ ہم اپنے بل جمع کر رہے ہیں. 20 گھنٹے سپلائی دے دے. پھر بھی سر کوئی بھی ایشو ہے میرا، اگر میں کسی کا کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوں تو مجھے واٹس اپ کر دیں، کیونکہ میں ایک بندہ ہوں، میرے یہاں پہ 50 کنزیومر ہیں، تو ایک کسی کا فون اٹینڈ کرنا بہت مشکل ہے. میں تو بارڈر بچاؤ تحریک کا پریزیڈنٹ ہوں. بات یہ ہے کہ توجہ فرمائیے کرنل صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ ہر وقت بارڈر کے بات پر تسلیاں آتے رہیں گے. ابھی 1 سال 5 مہینہ ہو گیا. بلوچی میں ایک کہاوت ہے، گوشی گوشنگا تک آسگا دے رہے ہیں، یعنی جو لوگ بھوکے ہوئے ہیں اس کو دسترخوانے تک بہت ٹائم لگتے ہیں. یہ پتہ نہیں کب کھلے گا. دوسرے بارڈر سب کھلا ہے، پنجگور کا کھلا ہے، یہاں تو پہلے ہی یہ سورا کھلا ہے. ہم گیا تھا، اس کے بارے میں نے ادھر اسی کلی کچہری میں بولا بھائی یہ سسٹم صحیح نہیں ہے، یہ ٹینکیوں کا زمبات طریقے پہ کام کریں. آج تقریباً 2 سال ہو رہا ہے. جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ شاید چوری کرے گا یا کوئی اور کام میں گھس جائے گا. بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوگا، یا کوئی بھائی بیمار ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، ضرور کسی غلط کام اختیار کرے گا. بارڈر کے مسئلے کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرے علاقے زامران تو ایسے الحمدللہ ترقی یافتہ علاقہ ہے. وہاں ایک کیسہ آٹا 25,000 کو لوگوں کو ملتا ہے. وہاں نہ اسپیتال ہے، 2-3 اسپیتال بنے ہوئے ہیں، ڈیچو صاحب بیٹے ہیں، پتہ نہیں ان کے چارپائی ٹیبل، ان کے یہ بریک فیشل کا مشین یہ کہاں جاتے ہیں. یہ تقریباً 1998 میں میر محمد علی رند نے تعمیر کیا. اس کے بعد 1 سال میں اس کا سامان آیا، بعد میں نہیں آیا. اس کے دوائیاں بھی پھر یہاں کچھ لوگ لیتے ہیں اور وہ یہاں سے زامران تک نہیں جاتے ہیں. دوسرے بات یہ ہے کہ زامران میں تمام ٹیچر ہیں، کوئی نہیں پڑھاتا ہے. ہر کوئی مسجد کے پیش امام کو 5 سے 10 ہزار دے گا اور اسکول کا حاضری لگائے گا. ڈی سی صاحب توجہ فرمائیے، یہ تمام استاد ہیں، اپنے ڈیوٹی نہیں دے گا. تمام مسجد کی پیش امام ہیں، ان کو 10-15 ہزار دے گا. اور نہ وہاں ٹپائیاں آتے ہیں، نہ ٹیبل آتے ہیں، کچھ نہیں آتے ہیں. پتہ نہیں بکتے ہیں یا یہاں سے نہیں ملتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ زامران کے روڈ کو تو ہم نے 3 دفعہ چندے پہ بنایا ہے. ہم زامران والے تو پتہ نہیں ایرا میں نہ جہنم میں نہ جنت میں، نہ ایران میں نہ پاکستان میں. ہم کو تو پتہ نہیں ہم کس ملک میں ہے. اور ہمیں ہر وقت اپنے علاقے کی مسئلے ہر فورم پہ اٹھایا، لیکن بات کرتے ہیں اور سننے کا کوئی عملی کام نہیں ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت نہ ہمیں تعلیم چاہیے نہ اسپیتال چاہیے. اگر بارڈر کھل جائے ہمارے لیے سب سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بچوں کو 2 وقت کا روٹی کا مسئلہ ہے.
کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار ہمارا ذہن کرتا ہے چوری کرو، کیوں کوئی ہمیں نوکری نہیں ہے. آج آپ کو پتہ ہے کیا مہنگائی ہے، جو آپ لوگوں کو تو الحمدللہ ہر طرف سے ٹی اے ڈی اے یہ وہ سب کچھ مل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلیدے کے امن امان کے لیے ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں، وہاں ہر دن لاشیں گرتی ہے، ہر دن. وہاں اپنے ایس ایچ او صاحب کو بتائیں وہاں گشت بڑھائیں، وہاں لوگوں کی سولریں، وہاں لوگوں کی تاریں یہ لوگ اٹھاتے ہیں، وہاں پولیس کی گشت کم ہو رہا ہے. بات بہت ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے معذرت. اور یہ ہے کہ پھر ایک بار بارڈر کا اگر کام کرنا ہے تو روڈ شروع کرے یا بار لگانا شروع کرے. ایسے تسلیاں تو 1 سال 6 مہینہ ہو گیا ہمیں تسلیاں مل رہی ہے. میں نے بھی شروع میں کیا بات کی آپ کے ساتھ، پہلا پوائنٹ جو ان کا آیا تھا تو میں نے کیا بات کہی کہ انشاءاللہ جلد خوشخبری آنے والی پوائنٹ. ٹھیک ہے سر، بس آپ نے بتایا ایشو یہ کوہلی گارنٹی دے سکتا ہے نہ ہم لوگ، یہ ہمارا ہاتھ نہیں ہے. دیکھیے اب آپ کے اوپر اٹیک ہوگا یا نہیں ہوگا، کیوں کہ ہم لوگ سیولین ہیں. یہ بات تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم گارنٹی دے گا. ہمارے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے پلیز کہ ہمارا جو پورا کام چلتا ہے بارڈر سے، بولے تو زاموران کا نہیں، پورے ڈسٹرکٹ کیچ کا میں بھی 80% نو جاب نو سم تھنگ اونلی بارڈر. ٹھیک ہے سر، اگر ہو سکے گا تو پلیز آپ ریکویسٹ ود یو. میں نے کہا جی ہو جائے گا. آپ کو میں نے سٹارٹ میں حاجی صاحب کی بات کو یہی کہا ہے کہ تھوڑا وقت دے دیں، جلد آپ کو خوشخبری جی مہربانی سر. اور باقی ڈی سی صاحب جو سیٹلائٹ میں رہتا ہے فلحال، نہ ادھر واٹر سپلائی ہے، نہ ادھر کوئی کچرا اٹھانے کا گاڑی ہے، نہ کوئی ڈبہ وغیرہ ہے. کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ سیٹلائٹ ٹاؤن میں. کون سا گاؤں؟ سیٹلائٹ ٹاؤن. سیٹلائٹ ٹاؤن. جی سیٹلائٹ، اچھا یہ تربت سٹی. جی جی ہاں، ادھر بھی میں رہتا ہوں. ادھر یہی مسئلہ ہے، نہ واٹر سپلائی ہے، نہ دو کچرا اٹھانے کا گاڑی بھی آتا ہے. پورا یہ صاف ستھرا علاقہ ہے. برائے مہربانی کر کے ہم لوگوں کو تھوڑا میں اگر واٹر سپلائی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے یہ تو نہیں دیکھ لیتا ہوں. دیکھ لو، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہے نزدیک. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر سٹی میں ایک سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے جو میں نے پرسنلی نوٹ کی ہے کہ ہمارے مضافات کے جو لوگ سٹی میں علاج یا شاپنگ یا کسی سلسلے میں آتے ہیں تو بازار کے ارد گرد کوئی شیڈز ان عورتوں کے لیے یا پبلک واش رومز، ہماری جو مائیں بہنیں باہر سے بلیدہ دشت تم سے یا ان ایریا سے وشاب سے آتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کنسرننگ ایشو ہے. ہر کسی کے پاس یہاں رہائش نہیں ہے، گھر نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے. جب وہ بازار کے ارد گرد آتے ہیں تو ان کو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے. ہر دن جو ہے نا وہ دھوپ میں کریں، اور اس تپتی دھوپ میں. اور اسی طرح جو ہمارا بس سروس ہے، اس کے بھی جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ اگر ڈی سی صاحب یہ مختص کریں کہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ ان کے لیے کوئی شیڈز وغیرہ ارینج کروائیں BSDI پروگرام کے تھرو، کیونکہ وہ سارے دکانوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوتی ہیں، اور جو میں یہاں سے آلموسٹ گزرتا ہوں. اور اسی طرح ایک ایشو جو ہے نا ہمارے وشاب تک کچھ آپ لوگوں نے دیے ہیں، جیسے روم کراس یا شاپو کراس میں نے ہلکے پھلکے دیکھے ہیں کہ کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں مگر ان کا کام بہت سلو ہے. یہاں بھی جو ہے نا اگر اس کی تعداد بڑھائی جائے، جوسک ایریا کی تعداد بڑھائی جائے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو حل ہو سکتا ہے. ایک اور اب تمام دوستوں سے ریکویسٹ تھی کہ یہ کلی کچہری تربت میں سارے ڈپارٹمنٹس ہیڈس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو مضافاتی ایریا بلیدہ دشت تم من وہاں کلی کچہریاں ہو رہی ہیں مگر یہ ڈپارٹمنٹ ایڈس کو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ اگر وہاں ہوں تو ان کے اوپر وہ زیادہ لوگوں کو سوال یا جواب کی بہتری بتا سکتے ہیں، چاہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، ایگریکلچر، ایریگیشن یا کوئی. اور خاص طور پر آپ ڈی سی صاحب اور DPO صاحب آپ اس چیز کو انیشیٹ کریں، ان سارے ڈسٹرکٹ میں جو کیج کے ساتھ اویلیبل ہیں یہاں پہ وزٹ کریں. باقی بارڈر سر آپ سے 2-3 بار اس چیز پہ ملاقات ہوئی ہے، اس کو میں مزید جو ہے نا نہیں کرنا چاہوں گا.
مگر یہ کیج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو کائنڈلی ٹاپ پریورٹی پہ جلد سے جلد حل کریں. اور تمام دوستوں کا شکریہ. اچھا آپ کے بالکل آپ نے 4-5 پوائنٹس پہ بات کی, تمام ویلڈ پوائنٹس. میں ذرا ایک ایک کر کے آپ کو, پہلے ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا تھا کہ سپلائی ہی نہیں تھی, تو اس وجہ سے ہم کو کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول کی سپلائی ہے سوللی, ایون تربت کا بارڈر کھلا ہوا بھی تھا تو ہمارے بارڈر سے صرف ڈیزل آ رہی, پیٹرول نہیں آ رہی. ہم پیٹرول کے لیے ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے ڈسٹرکٹ گوادر پہ. تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ عید سے کچھ دن پہلے گوادر میں ایک انفارچونیٹ سچویشن کریٹ ہو گئی, ہمارے کچھ جوان اس میں شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے گوادر بارڈر فلی کلوز ہو گئی. تو جب بارڈر کلوز ہو گئی تو وہاں سے سپلائی رک گئی. سپلائی جب رکتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی پرائسز اوپر جاتے ہیں. تو کوئی 20-25 دن تک بالکل ہماری سپلائی زیرو تھی, تو اس وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی تھی. اب چونکہ بارڈر کھل گیا ہے گوادر کا, فیول سپلائی اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو کل کا میرا کوئی سرکولر شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ میں نے تمام ڈپو مالکان اور تمام گاڑی مالکان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا اسٹاک ختم کریں گے, کوئی ذخیر اندوزی نہیں کریں گے. اگر اسٹل آپ 2 دن کے اندر پرائسز نیچے نہیں لاتے ہیں تو ہم 2 میجرز پہ جائیں گے. فرسٹ میجر ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ڈپوز کو سیل کر دیں گے. نمبر 2, ہم ڈی پی او صاحب اور میری اس پہ بات بھی ہوئی تھی اور اس کی ڈسکشن ہوئی تھی, ہم ضلع بندی پہ جائیں گے. تو اگر ہم نے 2 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ 2 دن کے اندر راہ راست پہ آ جائیں, اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کیچ کے عوام کو ریلیف دیں. آئیدر چاہے پیار محبت سے اس کو دے دیں یا کہ زور زبردستی کر کے, تو انشاءاللہ یہ آپ کو کوئی نیکسٹ کمنگ ویک میں اس کے اوپر ایکشن نظر آ جائے. دوسری پوائنٹ جس پہ آپ نے بات کی, شیڈز اور پبلک واش روم پہ, تو آپ کے نالج کے لیے بتا دوں اس کے اوپر بی ایس ٹی آئی میں آلریڈی ہم نے پبلک واش رومز بی ایس ٹی آئی فیز 3 میں ہم نے ڈسٹرکٹ کیچ کے لیے انکلوڈ کیے ہوئے ہیں, اور شیڈز بھی اس میں ہمارے پاس موجود ہیں. آلریڈی میونسپل کارپوریشن نے بھی کچھ پبلک واش رومز پہ اپنا کام شروع کیا جو کہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کو. تھرڈ پوائنٹ آپ کا تھا گرین بس کے روٹس کے حوالے سے کہ ان روٹس پہ پوائنٹس پہ شیڈز کریٹ کیے جائیں, تو اس کو ہم بی ایس ڈی آئی میں نہیں ڈال سکتے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, یہ پی ایس ڈی پی کا اسکیم ہے, لیکن پی ایس ڈی پی میں الحمدللہ اس کے 18 پوائنٹس آلریڈی شامل ہیں. میری کنسرنڈ ایم پی اے صاحب سے کوئی مہینہ پہلے اس پہ بات بھی ہوئی تھی, ہم نے لوکیشنز بھی ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم نے کس کس لوکیشن پہ شیڈز بنانے ہیں, تو وہ آلریڈی اس پی ایس ڈی پی اسکیم کا پارٹ ہے. جون میں انشاءاللہ اس کی الوکیشن ہو جائے گی, تو جون کے بعد اس پہ کام بھی اسٹارٹ ہو جائے گا. ہاں اگر کہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ان شیڈز کی تعداد کو یا پوائنٹس کو بڑھایا جائے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دوبارہ ڈیلیبریشنز کریں. بارڈر آپ کا آخری سوال تھا, وہ بار بار اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے. تو جی کلی کچہری آپ نے باقی تحصیلوں کی بات کی, تو اگلے ہفتے ہم ایکچولی میری اور دشت اسکاؤٹس کی بات ہوئی تھی, تو اگلے ہفتے ہم نے ویسے ہی دشت میں پلان کیا تھا. ڈیٹ ابھی تک ہم نے فائنل نہیں کیا ہے, جس دن ڈیٹ فائنل ہوگی تو وہ ہم کریں گے. سیم گوز فار بولیتا اور تم اور مندشوں کے مجھ سے علیحدہ ہو چکے ہیں, تو وہاں ان کا اپنا ڈی سی بیٹھتا ہے, تو وہ آلریڈی کر چکے ہیں اس پہ کلی کچہری. باقی بولیدا پہ بھی انشاءاللہ ہم پلان کریں گے. آ جائیں, اگر ان پہ جتنے بھی مسئلے حل ہو, جتنے پرسن حل ہو, آپ لوگ ان کو سوشل میڈیا میں دے دیں, یا پھر نیکسٹ کلی کچہری میں آپ لوگ یہ کہیں کہ پچھلی کلی کچہری میں یہ مسائل آ جائے تھے, اس کے اتنا پرسنٹ ہم نے حل کر دیا, تاکہ لوگوں میں یہ یقین ہو کہ ہم اپنے ٹائم ضائع کرتے ہیں, ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو اس سے مطلب یہ کلی کچہری کی کنسپٹ بہت بڑا اچھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے, اور اس میں سارے مسئلے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ سارے چھا گئے, اور آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزا جوابات بھی اس میں آ گئے. اس میں مزید میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بجلی کا ایشو تھا, اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی بڑی مہربانی کہ اس نے اس پہ اسٹیپ لیا, اور ایچ ایف سی اور کمانڈنٹ مکرن اسکاؤٹ صاحب اس بھی موجود تھے, اور اسپیشلی اسماعیل بلیدی صاحب نے اوپر تک بات کی تھی, اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. ابھی بجلی 20 گھنٹہ تو نہیں لیکن چل رہا ہے, 16-17 گھنٹہ چل رہا ہے. لیکن اس میں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایشو آ رہا ہے, اس میں یہ جو بجلی کی تاریں ہیں بہت پرانی ہو چکی ہیں. اس گرمی میں جب بجلی بھی ہوتا ہے اور اوپر سے وہ ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے, تو
ये ट्रिप कर जाते हैं या कि ये नाकार हो जाते हैं। दूसरा मसला खंभों का है और तीसरा मसला ट्रांसफार्मर का है, क्योंकि लोगों के जब ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो वहां तक तो बिजली नहीं जाती। और हमने आल पार्टी के थ्रू, अपने कौंसलरान के थ्रू हमने कोशिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल जमा हो रहे हैं। रात को मुझे मलिकाबाद फीडर वालों ने फोन किया था कि हमें जो टारगेट दिया गया था हमने वो अचीव कर लिया है, और बाकी भी फीडर के लोग आल पार्टी से हमसे राब्ते में हैं कि हम अपने बिल जमा कर रहे हैं, और हमने जो वादा किया था तावन का हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम बिल जमा कराते रहेंगे। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर खराब होते हैं इनका इशू है, एक्सीडेंट साहब बैठा हुआ है, तो उस पर मतलब ये है कि लोगों की बहुत शिकायत है कि हमारे ट्रांसफार्मर जल गए हैं। जो खराब होता है चीफ साहब ने कहा था कि हम वर्कशॉप लगा रहे हैं, लेकिन जो नाकारा होते हैं तो उनका क्या तरीका है, उनको कैसे लगाएंगे, और जो तारे पुराने हो चुके हैं, खंबे जो गिर रहे हैं, तो इस हवाले से आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा करे ये बिजली तो सारी ये सप्लाई कर शुक्रिया, आपने अच्छी बात शेयर की है कि बिजली की तारें पुरानी है, बिल्कुल तारें पुरानी है, क्योंकि मौसम का पे बड़ा अंदाज होता है, कभी आपकी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी हीट है। कल आप उनसे मीटिंग करूँ, एक मीटिंग करूँ जीवन ताजरान से, तो वहाँ बैठ के जो भी मसले हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। जो उनसे हो सका वो मैं करूँगा, अगर उनसे बात पर गई तो मैं सी ओ साहब रिक्वेस्ट करूँगा। जो खंबे काफ़ी गिरे हुए हैं, काफ़ी डैमेज है, मुझे वक्तों फौक्त मुझे व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, वो मैं खंबे लगा रहा हूँ। और डीसी साहब उनसे राब्ते में, इसने मुझे 1-2 पिक्चरें भेजी है। और ट्रांसफर मुरम्मत का मसला ये है कि मेरे अपने पास बजट नहीं है, तो मेरा सारा डिपेंड कोयटा है, तो सीओ साहब ने वादा किया वर्कशॉप में खुलवा रहा हूँ, तो हमारी भी यही कोशिश है। और हर फोन पे मैंने भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोग वर्कशॉप के लिए बंद करें। बाकी आप करेंगे जो ट्रांसफर बिल्कुल नाकारा हो गया किसी जगह कोई, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना के आपको आना नया दे दें, ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश है कि और आपने कहा कि 20 घंटे सप्लाई नहीं चलती है, तो अगर कहीं भी हमारी कमी है, कोताही है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि हमने शेड्यूल 20 घंटे का दिया हुआ है। तो कभी कोई फर्ज को हॉस्पिटल का जंपर चला जाता है तो हमें बिजली बंद करनी पड़ती है, कभी एयरपोर्ट का, कभी फलां जंपर का, तो इसलिए हमारी यही कोशिश है। तो आज भी मैंने ग्रेड को ये मैसेज दिया है कि भाई लोगों के जो जंपर्स हैं, मेंटेनेंस काम है, वो दोनों लोड शेडिंग करवाएं, 20 घंटे सप्लाई दे दें। फिर भी सर कोई भी इशू है मेरा, अगर मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, क्योंकि मैं एक बंदा हूँ, मेरे यहाँ पे 50 कंज्यूमर हैं, तो एक किसी का फोन अटेंड करना वो बहुत मुश्किल है। तो मेरी कोशिश है सर, मैं आप लोगों से मिलूंगा, बैठूंगा, और साफी बरादरी से भी मिलूंगा और अंजुमन ताजरों से, और इनके दोस्तों से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जून का महीना है, बराए मैंने अपने सर बिल जमा करवाएं, जितना कॉपरेशन हो सके आप कैसे साथ करें। थैंक यू सर, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना